السلام علیکم، کیا حال ہے سب کے؟ میرا نام سرفراز۔ ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، توبہ۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اصل ہم یہ سمجھ لیتے توبہ کہتے کس کو ہیں، توبہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، توبہ کیوں کرنی ہوتی ہے، کس لیے کرنی ہوتی ہے اور کس وجہ سے کرنی ہوتی ہے۔ توبہ کا اصل مقصد یہ ہے، آپ کو پہلے مثال دے دوں۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے، اس سے احساس ہوا اپنی غلطی کا، وہ اپنی غلطی کے لیے گیا پوچھنے کے لیے، کسی جاہل کے پاس گیا، جاہل پیر کے پاس گیا۔ اس نے بولا تو اتنا بڑا قاتل ہے، تو نے اتنے قتل کیے، تو نے یہ کیا، تیری توبہ قبول نہیں ہے، یہ ہے وہ۔ تو اس نے بول دیا، اور وحشت اس اور غصے میں آ گیا، اس نے اسی کا بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا اس نے۔ اب وہ اسی ٹینشن میں تھا، یار اب تو 100 قتل ہو گئے، اب اور کیا کروں۔ پھر وہ آگے چلا کسی ایمان والوں کی علاقے میں گیا، وہاں کسی عالم دین، کسی ایمان والے سے اس نے پوچھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ میں نے اتنے قتل کیے، کیا میری توبہ ہوگی، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ عالم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، زمین سے لے کے آسمان تک، زمین سے لے کے آسمان تک تو اتنے گناہ کر دے، پوری چھت کو لگ جائے گناہ تیرے، آسمان کی چھت تک کو بھی لگ جائے گناہ تیرے، تو ایک بار بول دے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ بندہ پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، اس سے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ تو اس لیے توبہ کا مقصد، توبہ کس کو کہتے ہیں، توبہ کا کیوں کرنی چاہیے؟ اس وجہ سے اگر بندے تو گناہ ہو جاتا ہے، انسان ظاہر ہے گناہ کا پتلا ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے، گناہ ہو گئے تو اللہ سے توبہ کریں، اس وجہ توبہ کی جاتی ہے، اس لیے کرنی چاہیے۔ اور وجہ یہی توبہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ کرنی، ساری جو وجہ ہے نا توبہ کی، کیوں، کیا، کس لیے، ساری وجہ یہ گناہ ہے۔ اس لیے توبہ کا اصل مقصد ہے گناہوں سے معافی۔ تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، جس سے جو بھی گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگے، اور یہ طے کرے کہ اللہ اگلی دفعہ میں گناہ نہیں کروں گا، بس اللہ سارے گناہ کے معاف کر دے گا۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کر لیں، لیکن یہ کہ اس کو مقصد نہ بنائیں کہ گناہ میں کروں گا، میں توبہ کر لوں گا، پھر میں گناہ کروں گا، یہ اس کے مزے لگ جائیں گے، وہ گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے۔ تو اس آخر میں نہ یہ دل میں خیال لائیں کہ میں توبہ کروں گا، پھر میں گناہ کروں گا، پھر میں توبہ کروں گا، پھر میں گناہ کروں گا، پھر یہ کیا جان کے ہو جائے گا۔ ایک گناہ ہو جاتا انسان سے نا انجانے میں، تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر جان کے گناہ کرو گے پھر توبہ کرو گے، پھر یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ کی معافی مل جائے گی آپ کو، اگر انجانے میں ہو جائے۔ جان کے کرو گے پھر اللہ بھی ناراض ہوگا۔ دیکھنا آپ کے سامنے حالات ہیں ملک کے، اصل وجہ یہی ہے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں جان کے، ہم کرتے ہیں گناہ جان کے، تو یہ جان کے گناہ کر رہے ہیں تبھی تو اللہ دیکھو ناراض ہوا ہوا ہے نا، ملک سارا بند پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے اللہ سے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ جو اب ہوا آگے نہیں ہوگا، معاف کر دے مجھے، میری توبہ۔ اللہ سے پیار سے مانگو، محبت سے مانگو، اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں، میری توبہ، میں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، بس اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب جوانی میں توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام قبرستان جو بھی آتے ہیں ان سے 40 دن تک قبر سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ دیکھو جوان کی توبہ بھی قبول ہو گئی، اور 40 دن تک مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ دیکھو مزے کتنے ہیں، جب قبر سے عذاب ہٹ گیا لوگوں کا 40 دن تک مشرق سے مغرب تک، اور جوان کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ بس یہ کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو۔ السلام علیکم۔